نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے سورہ بقرہ کی 5 آیات کا ترجمہ پڑھا تھا۔ اب ہم ایک ایک کر کے ان کی تفسیر و تشریح کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلی آیت تھی الف لام میم۔ تو یہ لفظ اور اس طرح کے کئی الفاظ جیسے حامیم، یاسین، الف لام میم صاد، یہ کئی صورتوں کے شروع میں آئے ہیں اور ان کو اصطلاح میں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ اور صحابہ کرام اور تابعین رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کے نزدیک یہ حروف جو ہیں یہ اسرار اور رموز ہیں، یعنی یہ ایسا راز ہیں کہ جن کے بارے میں صرف اللہ تعالی ہی جانتے ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حروف کا اور ان الفاظ کا معنی بتایا ہو، لیکن امت میں اس کی تبلیغ یعنی امت کو اس کے بارے میں بتانے سے منع فرمایا ہو، اور اسی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان الفاظ کے بارے میں کوئی تفسیر اور کوئی تشریح منقول نہیں ہے۔ اور دوسری آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ تو ذالک الکتاب سے مراد قرآن پاک ہی ہے، یعنی یہ کتاب یعنی قرآن پاک ایسا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ نہ تو یہ شک ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی غلطی ہو، نہ کسی غلطی کا شک ہے، اور نہ یہ شک ہے کہ یہ اللہ کے طرف سے نازل کیا ہوا نہیں ہے، بلکہ ہر اعتبار سے یہ کامل اور مکمل ہے۔ پھر آگے ارشاد ہے ھدی للمتقین، یعنی یہ ہدایت ہے خدا سے ڈرنے والوں کے لیے۔ تو ایک تو یہ کہ قرآن پاک ساری انسانیت اور ساری کائنات کے لیے سراپا ہدایت ہے، اور ایک بات یہ کہ متقین کے لیے ہدایت ہے، یعنی جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، یہ ان کے لیے ہدایت ہے اور ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ اور سبب ہے۔ پھر آگے متقین کی اور اللہ سے ڈرنے والوں کی صفات یعنی ان کی کوالٹیز بیان فرمائی گئی ہیں۔ ارشاد ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون، یعنی خدا سے ڈرنے والے لوگ وہ ہیں، وہ ایسے ہیں کہ یقین کرتے ہیں بے دیکھی ہوئی چیزوں پر، یعنی دیکھے بغیر چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ روزی ہم نے ان کو دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب ہم متقین کی یعنی اللہ سے ڈرنے والوں کی صفت کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ پہلی صفت ہے یؤمنون بالغیب، یعنی غیب پر ایمان لانے والے۔ تو لفظ ایمان کا معنی ہے، یعنی ایمان کی تعریف یہ ہے کہ کسی کی بات کو کسی پر بھروسہ کر کے اس پر اعتماد کر کے اس بات کو سچا مان لینا، کہ جو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائیں اور جو خبریں ہم تک پہنچائیں، ان خبروں اور ان باتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ کر کے یقینی طور پر مان لینے کا نام ایمان ہے۔ اور لفظ غیب یعنی غیب ایسی چیزوں کو بولا جاتا ہے، کہا جاتا ہے جو انسان کے حواس کے ذریعے اس کو پتہ نہ چل سکیں، جیسے نہ اس کی آنکھ ان کو دیکھ سکے اور نہ کانوں سے اس کو اس بارے میں کوئی سنائی آ سکے، نہ ناک کے ذریعے سونگھ کر یا زبان سے چکھ کر ان کو معلوم کر سکے، اور نہ ہاتھوں سے چھو کر اس کا پتہ چل سکے۔ تو ایسی چیز کو غیب کہا جاتا ہے کہ جس کے بارے میں صرف معلوم ہو، اسے کسی طرح محسوس نہ کیا جا سکے۔ اور اس لفظ سے قرآن پاک کی مراد وہ ساری چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی ذات اور جنت اور دوزخ کے حالات اور قیامت میں پیش آنے والے واقعات، فرشتے اور پچھلی تمام کتابیں اور پچھلے تمام نبیین، انبیاء کرام، یعنی
جتنی چیزوں کی اللہ کے نبی نے ہمیں خبر دی ہے جن کو ہم اپنی عقل سے سمجھ نہیں سکتے اور نہ اپنے ناک سے اور ہاتھوں سے اس کو محسوس کر سکتے، ان تمام چیزوں کو غیب کہا جاتا ہے۔ تو یؤمنون بالغیب کا معنی یہ ہوئے کہ جو تعلیمات اور جو ہدایات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں ان سب کو یقینی طور سے دل سے مان لینا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات کو مان لینے کو ایمان کہا جاتا ہے، صرف ان کو جان لینا اور ان کو معلوم کر لینے کو ایمان نہیں کہتے، کیونکہ جو ہے شیطان ہے اور کفار مکہ جو اللہ کے نبی کے زمانے میں تھے وہ بھی ان ساری چیزوں کو جانتے تھے اور ان کو سچ بھی مانتے تھے، لیکن اس کے اوپر عمل کرنے والے نہیں تھے۔ اب متقین یعنی اللہ سے ڈرنے والوں کی دوسری صفت کو سمجھتے ہیں۔ دوسری صفت ہے یقیمون الصلاۃ، یعنی نماز قائم کرنے والے۔ تو متقین کی دوسری صفت جو ہے وہ نماز کا قائم کرنا ہے، اور نماز کا قائم کرنے کے معنی یہ ہے کہ نماز کو ہر طرف سے درست کرنا، ہر طریقے سے اس کو درست کرنا، یعنی تمام فرائض، واجبات، سنت اور مستحبات ان سب کی رعایت کرنا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا اور مسلسل اسی طرح نماز کو ادا کرتے رہنا۔ تو نماز کے پڑھنے اور نماز کے قائم کرنے میں بہت فرق ہے کہ نماز کا پڑھنا کہ کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، وقت کو ٹال کے پڑھی اور آداب اور مستحبات کی رعایت نہیں کرتے ہوئے پڑھی، جیسی بنی ویسی پڑھ لی، اس کو پڑھنا کہا جائے گا۔ لیکن تمام چیزوں کی رعایت کے ساتھ وقت کی رعایت کرتے ہوئے نماز کو ادا کرنا اور مسلسل ہر نماز کے وقت کو اس نماز کے وقت کے ساتھ ادا کرنا، اس کو اقامت کہا جاتا ہے، نماز کا قائم کرنا کہتے ہیں۔ اور متقین کی صفات یہی ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، صرف پڑھتے نہیں ہیں۔ تو ہمیں نماز کو قائم کرنا ہے، اور احادیث اور قرآن میں جتنی بھی جگہ نماز کے بارے میں جو بھی فضیلت آئی ہے وہ ساری کی ساری نماز کے قائم کرنے کے اوپر آئی ہے، صرف نماز پڑھ لینے کے اوپر کسی قسم کی کوئی فضیلت نہیں ہے، کہ ہر جگہ اقامت نماز کا ہی لفظ آیا ہے کہ نماز کو قائم کرو۔ تو اس لیے ہمیں نماز کو صحیح سیکھنا ہے اور اللہ سے اس بات کی توفیق مانگنا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب متقین کی تیسری صفت کو سمجھتے ہیں جو کہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی اللہ تعالی نے ان کو جو کچھ عطا فرمایا ہے اس میں سے اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ زکوٰۃ اور خیرات وغیرہ اور جتنے بھی وہ کام ہیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے ان تمام کاموں میں یہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ تیسری صفت ہے۔ اور آگے یہ فرمایا گیا ہے کہ مما رزقناہم، یعنی وہ جو خرچ کرتے ہیں وہ اس مال میں سے کرتے ہیں جو اللہ تعالی نے ان کو دیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس جو بھی مال ہے، جو بھی اسباب ہیں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں دی ہوئی اللہ کی ہیں۔ تو انسان کے اوپر ضروری ہے کہ انسان کو جو اللہ نے مال دیا ہے وہ اس اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے بندوں کی ضرورت کو پورا کرنے میں خرچ کرے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرے۔ تو متقین کی 3 صفات بیان فرمائی گئی ہیں۔ سب سے پہلی تو ہے ایمان ہے، کہ ایمان کے بغیر کوئی بھی کام، کوئی بھی عمل خیر، نیکی کا کام اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے جب تک ایمان نہ ہو۔ اور جو اس کے بعد جو 2 صفتیں ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ دونوں عبادتوں میں سے ہیں۔ ایک یعنی نماز، اس کا تعلق بدن والی عبادتوں سے ہے، کہ اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سی عبادتیں ہیں جو بدن کے ذریعے کی جاتی ہیں، لیکن ان سب میں سب سے مقدم، سب سے افضل نماز ہے، اس لیے یہاں پر صرف نماز کو ذکر کیا اور باقی اسی کے تحت آ جاتی ہیں۔ اور دوسری عبادت مال کے ذریعوں میں سے، تو اس میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ذکر کیا گیا، یعنی مال کے ذریعے سے اور بھی عبادتیں ہیں جیسے زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، تو وہ ساری اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں شامل ہو جائیں گی۔ تو یہ 3 صفات اللہ سے ڈرنے والے یعنی متقی
اور نیک بندوں کی ذکر فرمائی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ تمام صفات ہمارے اندر بھی پیدا فرمائے۔ آج کا سبق یہیں تک۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔